السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ایک ہندو پنڈت بھی پردے اور حجاب کی بات کر رہا ہے، اور دوستو اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی بہت بہترین سا بیان ہے۔ دوستو ویڈیو کو مس نہ کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ ہم دیکھو جو پتی پتنی کا پیار ہے نا، وہ ایسا ہو کہ کوئی دیکھے نا، ٹھیک، کیونکہ بھوجن بھجن رشتے یہ پردے کے اندر اچھے لگتے ہیں۔ بہتر بات۔ ہم زیادہ پیار کا اظہار کریں گے نا تو لوگوں کی نظر لگ جائے گی، یہ بھی بات صحیح ہے۔ اس لیے اپنے رشتوں کو بہت بنداس چلانا ہے نا تو انہیں گپت رکھنا چاہیے۔ بھوجن بھجن اور کیا کیا؟ ناری، ہاں یہ سب پردے کے ادھیکاری۔ ہاں، پردے مطلب یہ نہیں کہ تم گھونگھٹ ڈالے، وہ والا پردہ نہیں۔ پردہ مطلب آپ پتی پتنی میں بہت پیار ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہمارے بازار میں، پتی پتنی، بھائی آپ پتی پتنی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بازار میں آپ رومانس کرنے لگ جائیں گے، نہیں تو خراب، ہاں مطلب ہے نا۔ تو پتی پتنی ہے مطلب مریادہ، آپ دونوں کا پیار ہے اس کو پردے کے اندر رکھیے، کیونکہ پردے کے باہر یدی وہ آپ کا پیار آیا اور سماج کی نظروں میں آیا تو پھر وہ نظر لگ جائے گی۔ اسلام مذہب میں جب کسی کا طلاق ہوتا ہے تو بہت سے ان پڑھ خواتین جنہیں علم نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا، تو کچھ ایسا مینٹیننس جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نہیں، جو اس کے مین وجہ ہے جو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ اسلام کا کم علم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اگر ہر انسان اسلام مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق خواتین کے اسلام میں ہیں وہ کوئی بھی مذہب میں نہیں، کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے۔ پہلا چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پہ کسی کی شادی ہوتی ہے جب، تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈاوری دیتی ہے عام طور پہ۔ اور اسلام میں الٹا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ دو، تحفہ دو، ہم جسے کہتے ہیں مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے۔ ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے، اور مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو مانگے گا 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ، ڈیپینڈ کون سے علاقے سے آتا ہے۔ انجینئر ہے تو 5 لاکھ، گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ، جیسے بھیڑ بکریوں کا بکتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان بھی اس کو عمل کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اسلام میں دہیج لینا عورت سے زبردستی بالکل حرام ہے۔ الٹا ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہیج لینا چھوڑیے، اگر ہنٹ بھی دینا، دہیج کو ہنٹ دینا کہ میرا بیٹا مرسڈیز کار میں گھومنا چاہتا ہے، ہنٹ دے رہے کہ اس کو دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے، میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، انڈیکیشن ہنٹ دے رہے کہ مجھے دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے، یہ بالکل اسلام میں حرام ہے۔ زبردستی مانگنا، اگر خوشی سے، اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے، زبردستی آپ لے نہیں سکتے، نہ آپ اس کو ہنٹ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو۔ اسلام میں الٹا ہے۔ اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں، اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے، اور مہر یہ خود عورت بھی طے کر سکتی کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ غریب شوہر ہے، غریب آدمی بولے گا میں 1 لاکھ نہیں ہے، آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو، میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا، یہ بھی جائز ہے، تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈیں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ کہہ سکتی مجھے 1 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ اگر شوہر کے پاس قوت ہے وہ دیں گا، نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا۔ اسی لیے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو۔ سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں، اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں، وہ بھی مہر ہے۔
اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤں گا، وہ بھی مہر ہو گیا. تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے، نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے. اپنے اپنے سٹیٹس کے اکارڈنگ وہ مہر طے کر سکتے. اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی، اسے گریجویٹ بنایا، تعلیم کے اوپر خرچہ کیا، تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے، چاہے خود رکھے، یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے، کوئی تجارت میں لگا دے، اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر طلاق ہوتا ہے، ڈیورس ہوتا ہے، تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے، ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے، اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے، اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل ایسپیکٹس ہے خرچہ اس کا، شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی. شادی کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل ایسپیکٹس، لاجنگ، بورڈنگ، کلودنگ، کھانا پینا، کپڑا، سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں. یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشلی شی از مور اسٹرانگ، شی از ویری اسٹرانگ فائنینشلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا، بہت اہم سوال ہے. پہلے ہم یہ جان لے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خواتین کو اتنے حقوق دیے، حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کرتے ہیں، جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ. کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا دینا فرض ہو جاتا ہے. بھلے وہ مہر 50,000 ہو، 1 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے، عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے. جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے، تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے نہیں ہے. نعوذ باللہ، ایسا کر ہی نہیں سکتے. نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق. لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے، جیسے میں نے کہا، آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی، شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے، اگر اسلامک حکومت ہے، حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے، اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1,000 روپیہ دے، 5,000 روپیہ دے، تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں، کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ، اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق، کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا نہیں دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں. اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں. ان کی غلطی ہے، اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے، طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں، اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے،
जिस तरीके से आज मैंने कहा, आप अगर मर्सिडीज कार को जानना चाहते कितनी अच्छी है, अगर कोई ड्राइवर जो ड्राइविंग नहीं जानता है उसके पीछे बैठा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और मर्सिडीज कार को ठोक लेता है, तो गलती किसकी? मर्सिडीज कार की क्या ड्राइवर की? ड्राइवर की। उसे मर्सिडीज कार चलाने आता नहीं। तो इसीलिए इस्लाम को अगर जानना चाहिए तो आपको कुरान को पढ़ना चाहिए और सही हदीस को। ये अफसोस की बात है कि कई मुसलमान खुद नहीं जानते कुरान और हदीस में क्या लिखा है, किस तरीके से तलाक देना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। इसीलिए मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो लोगों को कुरान और हदीस के करीब लेके आऊँ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सीखने के लिए कुछ मिला होगा। दोस्तों, ये वीडियो तो आप लोगों ने देख ली। एक पंडित भी कहता है कि औरत को हिजाब में रहना चाहिए, औरत को पर्दे में रहना चाहिए, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया वो उसको पर्दे में रहने के लिए पैदा किया है। जाहिर बात है, अगर एक औरत बेनकाब घूमती है या बेपर्दगी करती है तो हर मर्द, हर इंसान उसको बुरी नज़र से देखता है। और अगर कोई औरत बापर्दा रहती है तो जाहिर बात है औरत की इज़्ज़त में इजाफा हो जाएगा। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें अल्लाह ताला ने औरत को इज़्ज़त का मुकाम दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है, औरत तो जाहिल होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि औरत को अपनी इज़्ज़त और अपने मुकाम का अंदाज़ा नहीं होता कि हमें अल्लाह ताला ने कितनी इज़्ज़तदार चीज़ बनाई है। दोस्तों, हर औरत को हिजाब में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, क्योंकि हिजाब और पर्दा औरत की इज़्ज़त होती है। तो यही सबक हमें डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान से भी मिलता है। और एक हिंदू पंडित जो कि हिंदू है, जो कि इस्लाम से बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद वही हिंदू पंडित भी पर्दे और हिजाब और औरत की इज़्ज़त का बात करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।